عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلامی سیاست اور صحابہ رضی اللہ عنہم حکمران۔ اس عنوان کے تحت ہم نے جس سلسلے کی ابتدا کی ہے، آج ہم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عشر مبشرہ اور خلفائے راشدین، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں میں سب سے افضل جماعت ہے۔ اس جماعت نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے حکم اور ہدایت کے مطابق عمل کر کے ہر فعل کی صحیح یا غلط ہونے کی سند لے کر حق کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے اور ہر قدم کے ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے ایک واضح ثبوت پیش کرتے ہوئے آنے والوں کے لیے راہ آسان کرتے جا رہے تھے۔ آستان نبوت کے درخشاں ستارے امت مسلمہ کے سامنے مثالی کردار کی مانند ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی، آپ کی پیدائش، شخصیت، اسلام کی مخالفت، قبول اسلام اور ہجرت، تمام واقعات مختصر میں پیش خدمت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکے میں سال فیل کے 13 سال بعد ہوئی تھی۔ والد کا نام الخطاب ابن نوفیال تھا، ماں کا نام حنتمہ بنت ہاشم جو کہ ابو جہل کی بہن تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ عدی سے تھا۔ ایک رئیس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، تجارتی لوگ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، قوی، بہت ہمت والے اور محنت کش تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ سے دبتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ اونچے پورے خوبصورت جوان تھے، بھیڑ میں کھڑے ہوتے تو اپنے قد کی وجہ سے نمایاں نظر آتے۔ جسمانی کھیل کود کو پسند کرتے تھے، بہترین گھوڑا سوار اور کشتی کھیلنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ سے دلچسپی تھی، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھی تھی اور ان کے کارناموں سے واقف تھے۔ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے مگر دیگر امور پر بھی نظر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بہت ہی سخت مزاج تھے، تھوڑی سی بھی بے ترتیبی پسند نہیں فرماتے۔ وہ اپنے لڑکوں کو دن بھر کام سے لگائے رکھتے تھے، اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانا، لے آنا، ان کے سب کام کرنا، اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی وہ برداشت نہیں کرتے۔ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے کے لیے گئے، بھوک لگنے کے باعث کھانے کے لیے گھر لوٹ آئے۔ آپ کو اکیلا آتا دیکھ کر ان کے والد بہت غصہ ہوئے، اسی وقت اونٹ واپس لانے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے گلہ بانی بھی کی، ایک مٹھی کشمش پر اپنے خالاؤں کے اونٹ بھی چرائے۔ سخت محنت کی وجہ سے مضبوط بدن، بہادر اور بہت زیادہ قوت برداشت رکھتے تھے۔ تجارت کافی پھیلی ہوئی تھی، گرمیوں کے دنوں میں شام تو سردیوں کے دنوں میں یمن کی طرف سفر کرتے۔ اپنے لوگوں کے آپس میں اتحاد کو پسند کرتے تھے۔ لوگ حج کے لیے مکہ آتے، جس سے مکے کی معاشی حالت کافی اچھی تھی اور مکہ ایک اچھا تجارتی منڈی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسم و رواجوں کو جانتے تھے اور اس پر سختی سے قائم تھے۔ جب اسلام کی آمد کی وجہ سے قریش کے لوگوں میں آپسی رشتوں میں درار پڑی، اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت غریب طبقے کے لوگ تھے اور اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ میں اکثریت عمرا کی تھی۔ آپس میں انتشار نہ پھیلے اور مکے کی معاشی حالت پر اثر نہ پڑے، اسی لیے آپ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ایک امیر و کبیر، پڑھا لکھا، کامیاب تاجر جب اسلام کے خلاف ہوا تو باقی قریشی سرداروں کا بھی حوصلہ بڑھا۔ اب سب مل کر اسلام لانے والوں کے خلاف ہو گئے۔ انہیں ہر طرح کی تکلیف دی جاتی، ہر طریقے سے ستایا جاتا۔ آقا اپنے غلاموں پر ظلم کی انتہا کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندان کی کنیز جو مسلمان ہوئی تھی اسے اس قدر مارتے تھے کہ خود ہی تھک کر بیٹھ جاتے، مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آتی۔ اسلام کا نشہ ہی ایسا تھا کہ جو کسی بھی حالت میں زائل نہ ہوتا تھا۔ لوگ ظلم سہتے تھے مگر اللہ کے دین سے دوری انہیں گوارا نہ تھی۔ آپ کے ظلم سے بھی کسی نے ہار مان کر اسلام سے انحراف نہ کیا۔
اسلام کے لیے دو بڑے سردار ابو جہل اور عمر ابن خطاب سخت سرگرم رکن تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر کے ذریعے معزز کر، اور یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ مکے کے حالات دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے تھے۔ جب آپ نے بھائی کو بھائی سے لڑتے دیکھا تو دل میں یہ باطل خیال سوچ کر گھر سے نکلے کہ آج نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے اس مذہب کو ہی ختم کر دوں گا۔ راستے میں آپ کو ایک صحابی ملے اور جب انہیں پتا چلا کہ عمر کے ارادے نیک نہیں ہیں تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کا خیال ہٹانے کے لیے کہا کہ پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو کر اپنی بہن کی طرف چل پڑے۔ ان کی بہن اور بہن بھی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے آنے کی خبر ہوئی، خباب رضی اللہ عنہ اندر چھپ گئے۔ اندر آ کر ان نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ غصے میں اپنے بہنوی کو مارا، بہن کو بھی دھکیل دیا۔ ان کی بہن نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم مجھے اس لیے مار رہے ہو کہ میں نے واحد اللہ کو اپنا رب بنایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب ان کی بہن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ بہادری سے کہی ہوئی بہن کی بات نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ آپ بیٹھ گئے اور کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ ان کی بہن نے کہا پہلے تم صاف ہو جاؤ پھر اسے ہاتھ لگانا۔ پھر بعد میں آپ نے بہن کے ہاتھوں سے وہ ٹکڑا لیا جس پر کلام اللہ لکھا ہوا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیات، جسے پڑھ کر آپ نے کہا کہ کس قدر خوبصورت اور عظیم کلام ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ دیکھ کر خباب رضی اللہ عنہ باہر آئے اور کہا کہ اے عمر، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو طاقتور بنا ابو جہل یا ابن خطاب کے ذریعے، اور یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خباب، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس جا کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کی بہن اور بہنوی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ صحابہ نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ عمر تلوار لیے آ رہے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر ان کا ارادہ خطرناک ہے تو یہاں سے زندہ نہیں جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، خوشی سے گلے لگایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 39 لوگ اسلام لائے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو پہچانا تو اس پر سختی سے ڈٹ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر نے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ کافر سردار جو اسلام کے خلاف تھا اس کے گھر جا کر خود کہتے کہ میں نے حق کو قبول کیا ہے، اگر تم میں ہمت ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ کسی میں آپ سے مخالفت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے کہ ہم چھپ کر نماز ادا کرنے کی بجائے اعلانیہ نماز کعبہ شریف میں ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ 2 گروپ بنائے گئے، ایک گروپ کے لیڈر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسرے گروپ کے لیڈر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھائی۔ یہ بہادرانہ قدم چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اپنایا گیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب دیا۔ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر رہے تھے، مگر یہ ہجرت خفیہ ہوتی تھی تاکہ پتہ چلنے پر قریش ان کی راہوں میں پریشانیاں نہ کھڑی کر دے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ وہ تیار ہوئے، اپنے ہتھیار ساتھ لیے، پہلے کعبے میں آ کر طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس دعا کی۔ قریش کے سرداروں کے پاس آ کر کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اپنا بیٹا کھوئے یا بیوی اپنا شوہر تو وہ مجھے روک کر دکھائے، میرے مقابلے پر آئے۔ کسی سردار میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مقابلہ کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف ماں اپنے خاندان کے
چلے گئے۔ پہلے آپ قبا کے مقام پر ٹھہرے، پھر مدینہ آ گئے۔ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ بن مالک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، جو مدینے کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ مدینے میں مکے کی طرح کوئی مجبوری نہیں تھی، یہاں علی الاعلان دین کی دعوت کا کام جاری تھا۔ یہاں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت کے کام کو آگے بڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کی ہر بات غور سے سنتے اور اسلامی احکام پر سختی کے ساتھ پابندی کرتے عمل کرتے۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ جنگ میں شرکت کی۔ جنگ بدر کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسلام کے مقابل میں آپ خونی رشتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کے ماموں عاص بن ہاشم کا قتل آپ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ جنگ احد میں جب جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی جا رہی تھی، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار صحابہ کے ایک دستے کو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو کامیاب لوٹا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ ہونے والے تمام غزوات میں آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شریک ہو کر دشمن کا صفایا کیا تھا۔ جنگ خندق، بیعت رضوان، جنگ خیبر، فتح مکہ اور غزوہ حنین، ہر موقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو جنگی مہارت حاصل تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا۔ کئی قرآنی آیتوں کے نزول کے وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور کئی آیتوں کا نزول آپ رضی اللہ عنہ کی دلی آرزو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نظام زندگی برتنے کا واحد سرچشمہ اللہ کا کلام ہی ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت میں قرآن کو لازم قرار دیا تھا۔ مدینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا تھا۔ کسی کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ہر ایک کی حالت ابتر تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے تھے کہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے؟ ایسا کہنے والے کا سر قلم کر دوں گا۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حالات سنبھل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عمران کی آیات تلاوت کی۔ لوگ جیسے ہوش میں آ گئے، سب کی زبان پر یہ آیات جاری ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جو ہی میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی، اس لیے اس بات پر آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ خلیفہ کی مقرری کا سوال اٹھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، جو سب کی رضامندی سے منظور ہوا، اور خلافت آپ کو ملی۔ اسلامی حکومت کا دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور خلافت کا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، اور خلیفہ دوم امیر المومنین عمر ابن خطاب نامزد ہوئے۔ مسلمانوں کے امیر کا عہدہ حاصل ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگو، مجھ پر تمہارے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، میں انہیں شمار کرتا ہوں تاکہ تم ان کے متعلق میرا احتساب کرو۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے خراج اور وظیفے کی رقم مقرر طریقوں سے وصول کرو، اور جب اموال میرے ہاتھ آ جائے تو انہیں ٹھیک مصرف پر صرف کرو۔ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں تمہارے وظائف میں اضافہ کروں، تمہاری سرحدوں کا تحفظ کروں، تمہیں ہلاکت کے منہ میں نہ دھکیلوں، اور سرحدوں پر طویل عرصے تک معمور نہ کیے رکھوں۔ بطور خلیفہ یہ ایک عظیم ذمہ داری کا اعلان کیا جا رہا ہے جو سر عام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بھی ان کے حقوق سے شناسائی کرائی جا رہی ہے۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف ہو۔
खलीफा का मनसब पाते ही आपने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि अब बगावतें उभरने न पाए, तमाम इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत हो, जहां पर अवाम के लिए आज़ादी राय भी हो, वहीं अल्लाह के खौफ के साथ साथ हुक्काम के सामने जवाबदेही का खौफ भी हो। तमाम मुल्की व कौमी मसाइल के हल के लिए आपने मजलिस शूरा बनाई। महाजिर और अंसार सहाबा में से मुंतखब किरदा 6 अराकीन इसमें अहम थे। उनमें उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, अबी इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। बातचीत के बाद कसरत राय व इत्तेफाक राय पर फैसला किया जाता। मजलिस शौरा के इनेकाद के मौके पर पहले अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बहस के मुतालिक खुतबा दिया। बहस और मुबाहसे के बाद इत्तेफाक राय को अहमियत दी जाती थी। इसके अलावा एक मजलिस आम थी, जिसमें महाजिर और अंसार सहाबा के अलावा तमाम सरदारान कबाइल भी शामिल थे। ये मजलिस बहुत ही अहम उमूर के लिए बुलाई जाती थी, वरना रोजमर्रा के काम मजलिस शोरा में ही अमल पैरा होते थे। ये खालिस इस्लामी हुकूमत थी, जिसमें एक पर्दे वाहिद के हक को तस्लीम किया जाता। यहाँ पर अमल होता था, सिर्फ बहस नहीं, जिसमें हर ज़ीरूह के हक की हिफाजत की गई। उन्हीं उसूलों पर आम व खास को अमल पैरा होने की तलकीन के साथ साथ उनकी खबरगिरी का काम भी अमीरुल मोमिनीन ने किया। खिलाफत जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में आई, तब अंदरूनी बगावत पर काबू पाकर बाहरी फतूहात शुरू हो चुकी थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिकमत अमली को अपने मामलात में शामिल करके अपने तजुर्बा और हिकमत अमली से मुसलमान फौज के कमांडर रखे, फौज का बेहतरीन इंतजाम किया, जंगों में मुफीद मशवरे दिए, बार बार अपने पैगाम में कमांडर और फौज के लिए फायदेमंद मनसूबाबंदी से मुतारिफ कराते, जिसकी वजह से बहुत ही कम अरसे में मुसलमानों ने कई अहम शहर फतेह किए। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर इस्लामी हुकूमत की फतूहात का दौर कहलाता है। दिन ब दिन इस्लामी सल्तनत का दायरा वसी होता जा रहा था, जिलों और रियासतों में इजाफा होता जा रहा था। अब एक मुनज़्ज़म इस्लामी हुकूमत की तश्कील ज़रूरी थी, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर हो। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ये खालिस इस्लामी हुकूमत थी। वह आजकल की जमहूरी हुकूमत की मुशाबह नहीं थी कि जिसमें एक पर्दे वाहिद के हक का सिर्फ जिक्र होता है, अमल नहीं। इस हुकूमत के बुनियादी उसूल खालिक कायनात ने तरतीब दिए थे, जिस पर हर ज़ीरूह के हक की हिफाजत की गई। इन्हीं उसूलों पर आम व खास को अमल पैरा होने की तलकीन के साथ साथ उनकी खबरगिरी का काम भी अमीरुल मोमिनीन ने किया। वहदहू ला शरीक के कानून को मखलूक तक पहुंचाकर उस पर अमली कार्रवाई भी की। जहां आम अवाम को हुक्काम पर नुक्ताचीनी करने की आज़ादी थी, चाहे वो खलीफा वक्त की क्यों न हो, एक आम बद्दू या किसी दूसरे मुल्क का आम शहरी भी खलीफा से अपने हक के मुतालिक पूछ सकता था। इसीलिए हर तरफ इंसाफ, ईमानदारी, उखुवत और शुजाअत का दौर था। अल्लाह का खौफ, इस्लामी तर्ज जिंदगी और अमीरुल मोमिनीन का दबदबा सब पर हावी था। दिन ब दिन इस्लामी हुकूमत की तौसीह होती जा रही थी। हर वक्त आप अपनी रियाया की खुशहाली की फिक्र में रहते। जिस कदर मुसलमानों का रकबे आबादी बढ़ रहा था, उसी कदर आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी और बुनियादी ज़रूरियतों के साथ साथ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके रूहानी तरक्की और इस्लामी समाज के बका की फिक्र भी लाहक थी। इसीलिए आप रातों को उठकर गश्त लगाया करते, खुद हर एक के घर की खबर लेते और अपनी रियाया का हाल मालूम किया करते। अल्लाह का खौफ आप पर इस कदर हावी था कि हर वक्त एक ही फिक्र रहती कि किसी के हक तलफी ना हो और न किसी के साथ नाइंसाफी हो। अगर कोई एक इंसान भी आपकी हुकूमत के अंदर भूखा रहा या किसी के साथ नाइंसाफी हुई, तो अल्लाह के रूबरू जवाबदही के डर से आपकी आंखों से आंसू जारी होते, बेचैन होकर निकल जाते, कहीं कोई मजलूम न हो या किसी हाजतमंद को उनकी जरूरत न हो। अवाम के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते। आप खुद भी अमल करते
اور اپنے ماتحت افسران کو بھی عمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 4 بنیادی خوبیاں موجود تھیں: شجاعت، عدل، تقوی اور استقامت۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے آپ ایک کامیاب حکمران تھے۔ آپ کا نام سن کر بڑے بڑے بہادر بھی کانپ جاتے تھے۔ کھانے، لباس، رہائش میں انتہا درجے کی سادگی تھی۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ امور سلطنت سر انجام دینے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بنائی تھی۔ کبھی کوئی باہر کا سفیر آپ سے ملنے آتا تو آپ کو تمام لوگوں کے درمیان بیٹھا دیکھ کر حیرت رہ جاتا۔ آپ رات کو گشت اور دن کو رعایا کی حالت کا جائزہ لینا آپ کا معمول بن گیا تھا۔ امیر المومنین کا منصب حاصل کرنے کے بعد آپ کی زندگی جیسے تبدیل ہوئی۔ بہت ہی آپ نے زندگی کو کٹھن کر لیا۔ اب آپ کے دسترخوان پر صرف روٹی اور زیتون کا تیل ہوتا۔ آپ بہت قناعت پسند زندگی گزارنے لگے۔ بیت المال سے آپ ایک پیسہ بھی زیادہ لینا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ ایک بار آذربائیجان کے گورنر عتبہ بن مرکز نے آپ کے لیے مٹھائی بھیجی۔ آپ نے ڈبہ کھولا، تھوڑی سی چکھی، مٹھائی بہت لذیذ تھی۔ آپ نے لانے والے سے پوچھا کہ وہاں کے سب لوگ کھاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، صرف صاحب حیثیت لوگ کھاتے ہیں۔ آپ نے فوراً ڈبہ بند کر دیا اور انہیں کہا اونٹ پہ بیٹھو اور واپس جاؤ اور عتبہ بن مرکز سے کہو کہ اللہ سے ڈرو، جس قسم کے عمدہ کھانے تم کھاتے ہو اسے عام مسلمانوں کے لیے بھی مہیا کرو۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کر کے تنبیہ کی کہ خبردار، اگر کسی نے میرے عہدے اور منصب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، پھر بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں خبردار نہیں کیا گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے صوبوں اور علاقوں کے گورنروں کی جانچ پڑتال کرتے رہتے کہ دنیا کے مال و متاع میں دلچسپی لے کر کہیں وہ اپنے فرائض سے غافل تو نہیں ہوئے۔ جب کسی گورنر کا تقرر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گورنر کی موجودہ مالی حالت کا بغور جائزہ لے لیتے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ اس گورنر کے مال کی جانچ پڑتال کی جاتی۔ اگر مال زیادہ ثابت ہوا تو اس کی جواب دہی گورنر پر لازم ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں سے خط و کتابات کرتے رہتے، انہیں نصیحت کرتے بھی رہتے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک مقررہ مہر رکھنے کی بات سب کے سامنے رکھی تو اسی وقت ایک خاتون نے ان کی اس بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کے مہر پر کوئی پابندی نہیں لگائی تو وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بات ترک کر دی اور کہا کہ عمر غلط تھا، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک عام عورت کو بھی ایک حق حاصل تھا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی پر اعتراض کرنے کا حق رکھتی تھی۔ ایک عام عورت کو یہ سیاسی حق دنیا کے کسی بھی مذہب یا ملت نے نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حق بات کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں پر بھی نظر رکھی۔ اگر کوئی آ کر گورنر یا ان کی اولاد کی بھی کوئی شکایت کرتا تو آپ برابر عدل و انصاف کرتے۔ ایک بار ایک مصری شخص نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شکایت کی تھی۔ آپ نے بلا کر انہیں سزا دی۔ خلیفہ وقت کی ایک اہم ذمہ داری اپنے حکام پر نظر ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فرض کو بخوبی نبھایا ہے۔ ذرا بھی کسی بھی خلاف شرعی کام دیکھتے تو فوراً ٹوکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عاملوں سے عہد لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا اور اہل حاجت کے لیے ہمیشہ اس کا دروازہ کھلا رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مال و اسباب پر بھی نظر رکھتے تھے کہ دنیا کی چاہ کہیں انہیں دین سے دور نہ کر دے۔ دینی معاملات میں آپ جس قدر سخت تھے، ہمدردی کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رحم و تحمل کا پیکر نظر آتے اور اپنے عاملوں اور حکیموں کے ساتھ ساتھ کمزور لوگوں غلاموں کے حقوق کے بارے میں بھی آپ سختی سے تاکید کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو بھی خط لکھ کر نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سعادت پر نگراں وہ ہے جس کے سبب اس کی رعایا کو سعادت نصیب ہو، اور سب سے بدبخت نگراں وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعایا تباہ ہو جائے۔ دیکھو
तुम राह रास्त से न हटना, वरना तुम्हारे आमाल भी बेकार हो जाएंगे, और अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम्हारा हाल उस जानवर का सा होगा जिसने जमीन पर कुछ सब्जा देखा और बेसब्री से चरने लगा कि मोटा हो जाए, हालांकि इस मोटापे में उसकी मौत मुज़मर है। इसी तरह आप अपने सूबों के गवर्नरों पर, आमिलों पर नजर रखते थे। अमीरुल मोमिनीन के अहम कारनामे: बढ़ती हुई हुकूमत को काबू में रखने के लिए जिले, सूबे और रियासतें बनाई। हर रियासत का गवर्नर मुकर्रर किया। सबसे पहले मरदमशुमारी की इब्तिदा की। गवर्नर और तमाम अफसरान की तनख्वाहें मुकर्रर की। गवर्नरों को सख्ती से ताकीद थी कि आम लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अफसर खजाना, पुलिस अफसर, काजी, जज और फौजी अफसर जो फौज के मसाइल पर नजर रखते थे। इंसाफ करते वक्त किसी भी किस्म की रिश्तेदारी, यहाँ तक कि किसी भी मजहब का हो, इंसाफ सबके लिए यकसा हो। बैतुल माल को तौसी देकर मदीने के मुसलमानों का वजीफा मुकर्रर किया। वजीफा मुकर्रर करते वक्त अव्वल ईमान लाने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के रुतबे का ख्याल रखा गया। लोगों में इंसाफ हो, इसीलिए इस्लामी अदालतों को तरक्की दी गई। फौजियों की तनख्वाह का इंतजाम और उनके गैर हाजिरी में उनके घर वालों की खबरगिरी का इंतजाम किया गया। दुश्मनों की खबर रखने के लिए जासूस रखे। मैदान जंग हो या किसी रियासत में पैगाम पहुंचाना हो, उसके लिए मखसूस उसूलों के तहत पैगाम रसा मुकर्रर किए। इस्लामी हुकूमत का सिक्का जारी किया। कई शहर बसाए। रियाया को आज़ादी राय का हक हासिल था। मजहबी अकीदे की आज़ादी थी। खुश्की और समंदरी सफर के लिए, हमल व नकल के लिए रियासती व शहरों को जोड़ने वाली बड़ी सड़कें और शाहराएं बनवाई। शहरों में फौजी छावनियां बनाई गई। इस्लामी अदालतों का कयाम अमल में आया। काजियों की तनख्वाह मुकर्रर की। हल शुदा मसाइल के लिए शोबा इफ्ता कायम किया। इस शोबे में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, माज इब्न जबर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, अबी इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस शोबे के मुमताज अराकीन थे। मदीने में फिक्का व फतवा के लिए एक मदरसा अमल में आया, जहां पर साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात सीख रही थी। जिन मुल्कों में इस्लामी हुकूमत का कयाम अमल में आ रहा था, वहां ये तरबियत याफ्ता उलमा दावत के लिए और रियाया तक दीन पहुंचाने के लिए, सही दीन की तालीमात पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। एक मुकम्मल निज़ाम हुकूमत जो इस्लामी तर्ज जिंदगी पर मुनहसर था, जिसका सर चश्मा कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबनी था। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लामी फतूहात तेजी से बढ़ती जा रही थी और इस्लाम सऊदी अरब से बाहर इराक, ईरान, मिस्र, लीबिया, शाम और अतराफ के इलाकों में फैलता जा रहा था और ये तमाम ममालिक इस्लामी सल्तनत में शामिल हो रहे थे। दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर गुज़वे में हिस्सा लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी जंगों में शिरकत की और अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहे। जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत जैसी अजीम जिम्मेदारी मिली, तब भी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस काम को आगे बढ़ाया। अपने मुफीद मशवरों से अपने कमांडरों को नवाजते, कब किस महाज पर किसको भेजना है, कौन किस जगह बेहतर कारकर्दगी अदा कर सकता है, इसका पूरे तौर पर ख्याल रखते। इसीलिए इस्लामी फौज एक मजबूत दीवार की तरह हर मौके में खड़ी थी, जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों के हौसले तोड़ दिए। इस्लामी फौज ने अपनी बहादुरी, शुजाअत, मसावत और इंसाफ से सामने वालों के दिलों को जीत लिया। उनकी बहादुरी और इंसाफ ने सबको दंग कर रख दिया था। दुश्मन की फौज उनकी जानबाजी से खौफ खाती थी, तो वहीं पर बच्चे, बूढ़े और औरतें उनकी इंसानियत के सामने घुटने टेक देते थे। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों, बच्चों, बूढ़ियों, मजहबी इबादतगाहों और अवाम की इमलाक की हिफाजत इस कदर ताकीद से की थी कि उस पर अमल करना हर एक पर लाजिम था। इस्लामी अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پابندی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ اسی لیے ایک مثالی حکومت اور ایک مثالی اسلامی ماحول تھا۔ جیسا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لوگوں نے دیکھا، اسی طرح کا دور امیر المومنین کا دور تھا۔ شہر پر شہر مسلمان فتح کرتے جا رہے تھے۔ عراق، دمشق، شام کی فتح کے بعد ایک طرف روم تو دوسری طرف مسجد اقصی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے اور اسلامی مملکت کی توسیع ہوتے جا رہی تھی۔ 16 ہجری 637 عیسوی سن میں جب فلسطینی حکومت کی کمان ارتیون کے ہاتھوں میں تھی، وہ ایک کامیاب، سمجھدار اور دور اندیش کمانڈر تھا۔ اس نے زبردست جنگی حکمت عملی اپنائی تھی۔ اسلامی حکومت کے فلسطین کی طرف بھیجے گئے دستے کے کمانڈر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ امیر المومنین نے حکمت عملی سے منصوبہ بنایا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جو کہ روم کی طرف بھیجے گئے دستے کے کمانڈر تھے، ان کو پیغام دیا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رومی محافظ دستے کو الجھائے رکھے تاکہ وہ فلسطین کی طرف پیش قدمی نہ کرے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فلسطین کا محاصرہ کیا۔ کئی دنوں تک محاصرہ رہا۔ سخت سردی اور برفیلی ہواؤں کے سامنے مسلمان فوج صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑی تھی۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد سامنے والوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے۔ ان کے کمانڈر نے اسلامی فوج کے کمانڈر کے نام پیغام بھیجا کہ مسجد اقصی کی فتح عمر نامی شخص کے ہاتھوں لکھی ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر نے امیر المومنین کو یہ پیغام دیا اور آنے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے کے ساتھ تشریف لائے۔ جب آپ فصیل کے قریب آ کر رک گئے، تب وہاں کے لوگ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے، وہ آئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہماری کتاب میں فاتح مسجد اقصی کے جو اوصاف لکھے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ خوشی خوشی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صلح پر تیار ہوئے۔ معاہدہ صلح لکھا گیا، جس میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی قانون کے تحت جزیہ لے کر ان کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے ذمے لے لی، جس کے تحت اب ان کے جان و مال اور دیگر ذمہ داریاں بھی اسلامی حکومت پر عائد ہو گئی تھی۔ کسی بھی گرجا اور عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سب کو مذہبی آزادی ہوگی۔ اسلام زبردستی لانے والا دین نہیں ہے، اسے دل کی رضامندی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعلیٰ جنرل کی گواہی تھی اور بہت ہی پرامن طریقے سے یہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو جو شہر و ملک فتح ہوئے، وہاں آپ سختی سے اپنے کمانڈروں کو حکم دیتے کہ عوام کے ساتھ بھلائی کی جائے، نہ کسی کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جائے، نہ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ وہاں کے رہنے والے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہتے، آزادی سے اپنے سب مذہبی امور پر پابند رہتے، اسلام کی حقانیت، انصاف اور مساوات دیکھ کر دل سے مسلمان ہوتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ انہیں اسلام سے قریب کرتے تھے۔ فلسطین کے بعد مصر، لیبیا اور سکندریہ ان کے دستر میں تھے۔ بڑھتی ہوئی کامیابی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی نظر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذاتی زندگی پر بھی تھی۔ آپ ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ ان کے دین کی بھی فکر کرتے اور اس بات پر بھی نظر رکھتے کہ وہ عوام کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے اور عوام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں انہیں غزوات کا امیر بنایا تھا اور صدقات مدینہ کا عامل مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا سرخرو دور تھا۔ 12 سال کے دور حکومت میں دنیا کے کئی ممالک فتح ہوئے اور کئی ممالک میں دین کا کام زوروں پر تھا۔ جتنے بھی فتنے ہوئے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی ہوئے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہی تھا، جس نے ساری زندگی ان سے اسلام کے حق میں ہی کام کرائے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتنے کے بارے میں سوال کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس فتنے کے باب میں جو آدمی کو اس کے گھر بار، مال، اولاد میں پیدا کرتا ہے، ایسے فتنے کا کفارہ نماز، صدقہ اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں اس فتنے کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی طرح امٹ آئے گا۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس فتنے سے آپ کو کچھ ڈر نہیں امیر المومنین، آپ اور اس فتنے کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھلا یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توڑا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ایسا یقین کے ساتھ جانتے تھے جیسے یہ بات آج کی رات اور کل کے دن سے پہلے ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ دروازہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بخاری میں ایک قصہ موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے فتنے آپ کے پاس بھی نہ پھڑکے تھے، آپ کے بعد جیسے فتنوں کا ایک دور کھل گیا جو آج تک بند نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار نحال کیا میں سویا ہوا تھا، بحالت خواب میں نے پیالے سے دودھ پیا، میں نے تازگی دیکھی کہ میرے ناخنوں میں بھی روا دوا ہے، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر ابن الخطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے تعبیر کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں غیر مسلم لوگوں کے رہنے کو پسند نہیں کیا تھا اور لوگوں کو منع کیا تھا کہ مدینے کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے۔ ایران کی جنگ کے دوران کچھ فارسی غلام مدینے کے صحابہ کی خدمت میں تھے۔ المغیرہ بن سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفے کے گورنر تھے، ان کا ایک فارسی غلام تھا جس کا نام فیروز ابو لولو تھا، وہ مدینے میں کام کرتا تھا۔ المغیرہ بن سبحان نے جس مزدوری پر اسے رکھا تھا اس نے اس میں بے ایمانی کی تھی۔ امیر المومنین کی عدالت میں اس کی بے ایمانی کی مخالفت کی گئی جس پر وہ دل میں ان سے رقابت کے جذبات رکھتا تھا اور ایک ہتھیار اس نے اپنے پاس چھپا رکھا تھا اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا کہ کب ان پر حملہ کرے۔ ایک دن بدھ کے روز 27 ذی الحجہ 23 ہجری 5 نومبر 644 عیسوی سن صبح فجر کے وقت جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، اس وقت یہ ملعون نماز میں ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ صبح کے وقت صاف روشنی نہیں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ان پر حملہ کر کے کئی وار کیے اور نمازیوں کو زخمی کر کے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے زخمی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے برابر کھڑے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کہا۔ پیچھے کے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن کر وہ متفرق تھے۔ پھر پتہ چلا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نماز ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا اور کہا کہ مغیرہ کے غلام نے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلم کے ہاتھوں آپ پر حملہ نہیں ہوا۔ پھر انہیں گھر لایا گیا، پانی پلایا گیا مگر وہ پیٹ سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ پیٹ کٹ چکا تھا۔ اسی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آخرت اور امت مسلمہ کی فکر ہو رہی تھی۔ آپ نے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کر کے ملک اور عوام کی خبر گیری کرے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہونے کی اجازت مانگی جو کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ نے عطا کی۔ زخمی ہونے کی حالت میں بھی آپ اپنے کام برابر انجام دے رہے تھے۔ 3 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ امت مسلمہ پر جیسے غم کے بادل چھا گئے۔ ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک عطیہ خداوندی تھی جس نے ساری دنیا پر ایک دھاگ بٹھا رکھی تھی، ایک مکمل نظام زندگی، نظام حکومت جس میں عوام کی بھلائی تھی، انصاف تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف ہوتا تھا، ان کے حقوق بھی ادا کیے جاتے تھے۔ ایک ایسا دور جس میں امن و امان تھا اور وہ دور جو فتنوں سے پاک تھا۔ آپ کی وفات وہ مضبوط دروازے کا ٹوٹ جانا ہے جس کے ٹوٹتے ہی امت مسلمہ پر چاروں طرف سے فتنے ٹوٹ پڑے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک نظر۔ نام عمر ابن الخطاب، لقب الفاروق، خاندان قبیلہ عدی،
پیدائش سال فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ شخصیت قوی، بہادر، ہمت والے، محنت کش، بہترین گھوڑ سوار و کشتی کھیلنے والے تھے۔ قبول اسلام، آپ سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام لا چکا تھا، اب 40ویں فرد تھے۔ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی، تمام غزوات میں شرکت کی، 10 سال آپ کی خلافت تھی۔ 23 ہجری کو آپ نے حج کیا، 27 ذی الحجہ کو آپ شہید ہوئے اور 3 دن کے بعد آپ کی موت واقع ہوئی۔ آپ کا قاتل فیروز ابو لولو تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی خلافت میں اہم کارنامے: ضلع، صوبوں اور ریاستوں کا قیام کیا، مردم شماری کی ابتدا کی، گورنر و تمام افسران کی تنخواہیں مقرر کی، افسر خزانہ، پولیس افسر، قاضی، جج و فوجی افسر تمام عہدے مقرر کیے، بیت المال کی توسیع کی اور مدینہ کے مسلمانوں کو اور دیگر مسلمانوں کو وظیفہ مقرر کیا، اسلامی عدالتوں کو ترقی دی، دشمن پر نظر رکھنے کے لیے جاسوس مقرر کیے، پیغام رساں مقرر کیے، اسلامی حکومت کا سکہ جاری کیا، کئی نئے شہر بسائے، عوام کو مذہبی عقیدے کی آزادی دی، خشکی و سمندری سفر کے لیے شہروں کو جوڑنے والے راستے بنائے، شہروں میں فوجی چھاؤنیاں بنائیں، شعبہ افتاء کا قیام کیا، مدینے میں فقہ و فتویٰ کے مدرسے کا قیام کیا، اپنے عاملوں گورنروں پر نظر رکھی۔ آپ کے فاتح علاقے عراق، ایران، مصر، لیبیا، شام، روم اور اب فاتح فلسطین تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اقوال زرین: اللہ کی قسم، میرا دل اللہ کے بارے میں نرم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ البتہ میرا دل جب اللہ کے لیے سخت ہوتا ہے تو پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، یہاں تک کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا کی۔ جب ہم عزت کسی اور جگہ تلاش کریں گے تو رسوا ہو جائیں گے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے ذہین و فطن تھے، ہر چیز کا بغور جائزہ لیتے، کبھی بھی سطحی انداز میں سوچ کر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو کسی دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا، کیا آپ دونوں کا کبھی باہمی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا اس کے پاس آپ نے کوئی چیز بطور امانت رکھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے؟ آپ نے کبھی مسجد میں اس کو رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ 10 سال کی خلافت کے بعد 23 ہجری 27 ذی الحجہ میں آپ شہید ہوئے اور 3 دن کے بعد 1 محرم 24 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرے۔ آپ کی خلافت امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔